السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ 500 سال پیچھے جا سکیں اور مغل بادشاہوں کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا پھر 500 سال آگے جا کر یہ جان سکیں کہ انسان چاند اور مریخ پر آباد ہو چکا ہے یا نہیں؟ یہی ہے ٹائم ٹریول، یعنی وقت کا سفر، جو ہمیشہ سے انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تجسس رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کا سفر ممکن ہے؟ اور کیا قرآن پاک ہمیں اس بارے میں کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ وقت کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک جمی ہوئی چیز ہے جسے موڑا یا کھینچا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو آپ کے لیے وقت آہستہ گزرے گا، جبکہ باقی دنیا کے لیے تیز۔ بلیک ہولز میں وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ وارم ہولز وقت کے دروازے ہیں جن سے گزر کر ہم ماضی یا مستقبل میں جا سکتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے ایسے واقعات سنائے جو اسی نظریے کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ۔ چند نوجوان ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں 309 سال کے لیے سلا دیتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ صرف ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے۔ یہ واقعہ آج کی زبان میں ٹائم سکپ جیسا ہے، جس پر سائنس آج تحقیق کر رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت عزیر۔ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دی۔ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو ان کا کھانا ویسا ہی تازہ تھا، لیکن گدا ہڈیوں میں بدل گیا تھا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ یہ سفر عام انسان کے لیے ہزاروں سال کا تھا، لیکن اللہ نے اسے لمحوں میں ممکن بنایا۔ یہ ٹائم کمپریشن کی ایک ایسی مثال ہے جس کا تصور سائنس آج بھی نہیں کر سکتی۔ دوستو، اگر آپ غور کریں تو وقت کا سفر صرف سائنس یا قرآن کا موضوع نہیں بلکہ فلسفہ اور سوچ کا بھی حصہ ہے۔ انسان ہمیشہ ماضی میں واپس جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی غلطیاں سدھار سکے، یا پھر مستقبل میں جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی کامیابی یا ناکامی دیکھ سکے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل وقت صرف یہ لمحہ ہے۔ ماضی واپس نہیں آئے گا اور مستقبل ابھی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آج سائنسدان کرائونکس پر کام کر رہے ہیں، یعنی انسان کو منجمد کر کے مستقبل میں زندہ کیا جائے۔ یہ بالکل اصحاب کہف جیسا ہے۔ آئنسٹائن نے ٹائم ڈائلیشن کی دریافت کی، لیکن قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وقت سب کے لیے برابر نہیں۔ وارم ہولز وقت کے دروازے سمجھے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا کہ اللہ چاہے تو لمحوں میں انسان کو کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، وقت کے سفر کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے محدود ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی قید نہیں۔ وقت ہمارا امتحان ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم ماضی یا مستقبل میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے حال کو کیسے گزار رہے ہیں، کیونکہ یہی کل ہمارا ماضی بھی ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی۔